دیکھیں پریا جو بات کر رہے تھے نا ہم، یہ 100 ابھی بھائی نے کی ہے حلقہ نواز شریف والی جو بات آپ کر رہے ہیں 130 کی جو بات آپ فرما رہی تھی، اگر ہم اس پہ غور کریں نا تھوڑا سا، تو 3 دفعہ یاسمین راشد صاحبہ ہار چکی ہے. نواز شریف سے ہری، پھر نواز شریف نہل ہو گئے، پھر ووٹ بڑھتے گئے ان کے. نواز شریف سے جب ہری پہلے وہ 14,000 کی قریب تھا. اچھا پھر وہاں سے نواز شریف نااہل ہوئے، تو جب آپ نے جو فرما رہی تھی کور کیا کلثوم نواز صاحبہ، تب لیڈ پھر بڑھی، پھر 17 پہ گئی. اس کے بعد وحید عالم خان صاحب آگے جو مسلم لیگ نون کا ایک کو بہت بڑا لیڈر نہیں ہے، اس نے 34,000 سے مارا تھا انہی کو. اس کو کہتے ہیں نواز شریف کا حلقہ ہے. تو یہ گڑھ ہے. لہٰذا جو آخری جو 2-4 چیزیں چل رہی ہیں نا، جو رزلٹ آ رہے ہیں، تو باجوہ صاحب ابھی اناؤنس کریں گے میرا خیال کے مطابق. جس طرح مریم نواز اور شہباز شریف جیت رہے ہیں، اس طرح نواز بھی، یہی مجھے لگ رہا ہے کہ خبر آئی ہے 130 سے. یہ آپ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں رزلٹ؟ یہ جنید بھائی نے ایک مجھے سورس دیا ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں نواز شریف صاحب ابھی بٹ صاحب نے کہا تھا، ان کے سورس نے کہا کہ 130 سے نواز شریف ہار رہے ہیں، یاسمین راشد جیت رہی تھی. تھوڑا سا ریوائنڈ کریں. سر وہ کہہ دیا تھا، منہ سے سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے. بھٹی صاحب آپ نے بات لاہور سے نواز شریف صاحب کا ہارنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت، آپ ذرا سچویشن دیکھیں، باقی الیکشنز کو چھوڑیں جو اس حلقے میں ہوتے رہے. ابائی حلقہ کوئی نہیں ہوتا کسی دا، کسی کے والد صاحب کا حلقہ. اچھا نہیں، آپ صرف سچویشن دیکھیں باجوہ صاحب. ایک طرف مقابلہ کس سے تھا؟ 2 ٹائم کینسر پیشنٹ، ٹھیک ہے، کینسر سروائیور، بیمار عورت، کئی مہینے سے جیل میں بند، بار بار ضمانت ہونا، بار بار گرفتار ہونا، ٹھیک، اور اس کا رسپیکٹیبل ایک امیج ہونا. دوسری طرف میاں صاحب کا ڈیل کر کے واپس آنا، میاں صاحب کا پھر کوئی نیریٹو نہ بنا پانا، یہ ساری بات، پھر نون لیگ کا نفرت کا نشانہ بننا. تو مقابلہ پھر پہلے سارے الیکشن سے، یہ الیکشن کا یہ والا حلقہ تھا یا کوئی بھی حلقہ تھا، وہ اس جیسے باقی حلقوں کا نتیجہ آنا تھا، اس حلقے میں بھی وہی آنا تھا، بلکہ اس حلقے میں زیادہ شدت سے ریاکشن آنا. ایبسلیوٹلی. کیوں ہم یہ بات نہیں سمجھتے؟ نہیں، یہ بالکل درست بات ہے. اچھا یہ عامر مغل صاحب کو بھی ہروا دیا جی، لیکن ان کا بھی یہ سامنے بیان ان کا سامنے آ گیا کہ 342 میں سے 294 پولنگ سٹیشنز کے ان کے پاس فارم 45 موجود ہیں، ان کے پاس بھی موجود ہیں وہ سارے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مطابق تو یہ تقریباً 31,000 کی لیڈ سے انجم عقیل ہار رہے ہیں، جن کو ٹی وی چینل کافی دیر سے فاتح قرار دے رہے ہیں کہ جتانا شروع کر کافی دیر سے جتا رہے ہیں. ہاں، لیکن ان کے پاس فارم 45 موجود ہیں، اور وہ سٹیمپڈ فارم 45 موجود ہیں. سٹیمپڈ ہے سر فارم. اگر کوئی کہتا ہے میرے پاس فارم 45 ہے تو وہ سٹیمپڈ ہوگا obviously. یس، وہ جو کورٹ میں پیش کیا جا سکے گا. لو جی، بڑا کام ہے جی. چکوال NA58 چکوال پی پی مسلم لیگ نون کے سلطان حیدر علی خان 52450 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں جی. علی ناصر خان نے 43250 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ رہے ہیں، یعنی 43,000 لیے ہیں علی ناصر خان صاحب نے، جبکہ سلطان حیدر علی خان صاحب جو مسلم لیگ نون سے بیلانگ کرتے ہیں، انہوں نے 52,450 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی ہے. باجوہ صاحب یہ ایک اور آگئی چیز. جی جنید صاحب، میں بتا رہا تھا نا جنید صاحب آپ کو، یہ پیٹرن چل رہا ہے. اور وہ دیکھیں وہ بٹ صاحب کے تھرو نا وہ ایک ایک کر کے وہ جو جیتے ہوئے کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کے رزلٹ وہ ٹی وی پہ نہیں دے رہے، بٹ صاحب کے تھرو ایک ایک کر کے، دو کر کے، تین کر کے. دیکھیں جی، اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو آپ باجوہ صاحب مجھے ڈینائل دیتے ہیں. میں تو آپ کے آن ریکارڈ کر رہا ہوں، لائیو کہہ رہا ہوں نا سر. آپ نہیں غلط آپ نہیں کہہ رہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چل رہا تھا ہم نے دیکھا کہ جو ریزلٹس آ رہے تھے اب وہ اچانک چینج نہیں ہوئے. لیکن بہرحال یہ بھی کوئی بے وجہ نہیں ہے کہ جو الیکشن چیف الیکشن کمشنر صاحب فرما کے گئے، اب وہ سیدھے ہوتے جا رہے ہیں نا، جو گچڑ مچڑ ہو گئے تھے نا. ہاں ہم ہی الٹے ہیں صرف، باقی ان کا ہی سارا کچھ سیدھا ہوتا جا رہا ہے. اور وہ انہوں نے بھٹی صاحب یہ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی ہے. بٹ صاحب نے ابھی ایک اور ایسا حلقہ جہاں سے تحریک انصاف جیت رہی تھی، چکوال کا جی، ہاں جی، وہ بٹ صاحب نے پھر وہ ایک اور لے کے آ گئے. وہ آہستہ آہستہ ان کے پاس آ رہے ہیں بھٹی صاحب، ایک ایک دو تین کر کے نا. وہ شاید یہ دیکھیں یہ جو ایاز میر صاحب ہے میری سمجھ سے باہر ہے یہ کیسے ہار گئے. ان کے ادھر جو کنسرن افسر سے میری شام سے کوئی 3 دفعہ بات ہوئی ہے یار، انبلیویبل ہے. بس میں یہی کہہ رہا تھا نا، جو تاخیر کی جا رہی ہے نا،
کہ کہتا ہے بےخودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. بالکل بالکل. تو میرا خیال ہے کچھ چیزیں ہلی ہیں. وہی آپ کی والی بات ہے کہ بہت زیادہ تو نہیں مینیپولیٹ ہو سکتا، لیکن بہرحال اگر ان کے پاس فارم 45 جیسا کہ بیشتر کینڈیڈیٹس بتا رہے ہیں کہ انہوں نے لیے ہوئے تھے اور میجورٹی جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے، تو پھر تو یہ بڑا سیریس میٹر ہو جائے گا، کیونکہ آبویس سی بات ہے وہ سٹیمپڈ ہوتا ہے، وہ سائنڈ ہوتا ہے دونوں پارٹی. اکبر باجوہ صاحب مجھے یہ بتائیں، محترمہ مریم صاحبہ کو 22,000 ووٹ پڑے اور شرافت صاحب کو 21,000 پڑے، اس میں 12 گھنٹے لگانے کی کیا ضرورت تھی رزلٹ کا دینے کی؟ بالکل کوئی ضرورت نہیں. مجھے بتایا نا جہاں 2 لاکھ ووٹ پڑا، 1.5 لاکھ پڑا، وہ 4 گھنٹے پہلے نتیجہ آ گیا. جنہیں خاص کر روکا گیا تھا آپ دیکھیں وہی تھوڑے سے چینج ہوتے ہوئے بادی نظر میں نظر آ رہے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کافی میسیج ہے. نہیں وہ تو مہر شرافت جو ان کے اگینسٹ کنٹیسٹ کر رہے تھے بھٹی صاحب، وہ شام سے کچھ جب کہ پولنگ ختم ہوئی ہے اس کے بعد سے انہوں نے بتانا شروع کیا، بلکہ کچھ ویڈیوز بھی انہوں نے شیئر کی کہ پولیس مطلب انپریسیڈنٹڈ تعداد کے اندر ان کے حلقے کے اندر موجود تھی، اور وہ الج کر رہے تھے، وہ الزام لگا رہے تھے کہ پولیس آفیسز کے اندر جا کے تو وہاں پہ ان کے تھرو ریزلٹس چینج کیے جا رہے ہیں، اور وہ ہمارے پاس بلکہ سارے میڈیا کے پاس وہ ایک لیڈ پہ جا رہے تھے. اس کے بعد اچانک یہ والا معاملہ ہو گیا جو بٹ صاحب نے بریک کی ہے. جناب خبر دیکھیں، اور وہ توقع جو تھی کہ جو ڈیلے کیا جا رہا مزید کتنی سیٹیں تحفے میں دی جاتی ہیں یا وہ جیت جاتے ہیں، یہ تو بہرحال نتائج ہی بتائیں گے. بٹ صاحب اب اگلی کب بریک کر رہے ہیں؟ اگلی کب ابھی بریک کر دیتے ہیں، بنا رہے ہیں ابھی سر کل مریم اورنگزیب صاحب بنا رہے، ادھر بٹ صاحب بنا رہے ہیں. دیکھیں کل تو ہے ہی نہیں باجوہ صاحب اپن میں. سیدھا چلتے ہیں ہم، آپ کو لے کے چلتے ہیں راجن پور. اچھا جی، راجن پور حلقہ پی پی 293 104 پولنگ اسٹیشن کا غیر حتمی سرکاری نتیجہ ہے. مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار شیر علی خان گورچانی 30840 30,840 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر آگے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار مرزا محمد شہزاد ہمایوں 30246 30,246 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے. فرق صرف بھٹی صاحب 600 کا فرق ہے، باقی ووٹ تقریباً ایک جیسا ہی ہے. جنید صاحب کو مبارک ہو، شہباز شریف کا بھی اناؤنس کر دیا گیا، وہ جیت گئے ہیں. مبارک ہو جنید بھائی. شہباز شریف صاحب زندہ باد جی، زندہ باد. مزید انتظار کریں جی. اچھا نہیں ویسے اب ایک اور بھٹی صاحب آپ ذرا بہتر گائیڈ کر دیں تھوڑا سا، پارٹی پوزیشن ہو سکتی ہے ڈسکس ابھی؟ دیکھیں کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ویسے اب تو ہو سکتی ہے تقریباً میرا خیال ہے کم و بیشتر کوئی 80% تو آ چکے ہوئے ہیں، اور کہیں کہیں جو رزلٹ ہیں روکے ہوئے ہیں وہ آ تو گئے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو خیال ہے، میرا خیال ہے پارٹی پوزیشن سے گریز ہی کیا جائے، ٹھیک ہے، اور تھوڑی دیر میں آ جائے گا. لیکن اکبر صاحب جی جی سر بڑے پیر پھدے جے، بڑی مشکل 5-10 سیٹاں دا بنایا جے، وہ من گیا بھائی میں ترلا کوئی ہو جا بھی نہ پاوے. زرتاج گل صاحبہ کی جی، زرتاج گل صاحبہ کے 77,000 ووٹ ہی ہیں بھائی صاحب سر، اور ان کے بعد تیر کا انتخابی نشان یعنی پیپلز پارٹی کے جو تھے وہ 21,590 ہیں، اور حکے کے ہیں 23,851 یعنی 23,000. اچھا یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ 99% پولنگ سٹیشنز کے جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، نتائج انہوں نے بڑی لیڈ ہے 99. اچھا اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ اس کے باوجود ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے، آفس چھوڑ کے چلے گئے. اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر وہاں پہ تشریف رکھتے ہیں جو ان کے نتائج دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ 1% جو ہے وہ رہتا ہے، وہ نتیجہ نہیں آ رہا. 99% جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے. 1% میں یہ 50,000 کا ڈیفرنس اس میں پر نہیں ہو سکتا، لیکن ریٹرننگ آفیسر صاحب جو ہیں وہ جا چکے ہیں. اچھا مجھے یاد آیا، ریٹرننگ آفیسر وہاں تشریف مجھے سر یاد آیا کہ وہ ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح کی نوازشات ہوئیں، جس طرح سے سپورٹ کیا گیا، وہ تو ایک اپنی جگہ پہ معاملہ رہا. پرسوں رات کا سر آپ کو یاد ہے، آپ دونوں کو بھٹی صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا، وہ فیک آڈیو عمران خان کی نکال دی کہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے. تمام نون لیگ اس کو ری پوسٹ کرنا شروع ہو گئی ٹویٹر کے اوپر، ہر جگہ پہ. خود مریم نواز صاحبہ وہ جعلی آڈیوز پھیلانا شروع ہو گئی تھی، وہ دیکھی تھی آپ نے؟ شہباز صاحب آ گئے. بھٹی صاحب ابھی نہیں ہے، جنید صاحب یاد ہے نا آپ کو؟ ماشاءاللہ شہباز صاحب آ گئے ہیں جی. بٹ صاحب آنا ہی سی سر.
یہ بولے نا باجوہ صاحب بتائیں نا. میں پوچھ رہا تھا کہ مطلب اپارٹ فرام آل ادر تھنگز کہ جہاں پہ آپ نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ اپنے مخالف کو دیوار میں چن دیا، آپ نے دیوار کے ساتھ لگانا تو چھوٹی بات رہ گئی، دوسری طرف آپ کو ان نیچرل قسم کی سپورٹ بھی دی گئی آخری دن الیکشن نائٹ سے ایک دن پہلے. کہہ رہے ہیں آپ خدا نہ ہاں دیکھیں نا بالکل کیوں کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ ان کو چاہیے سب سے پہلے شہباز شریف کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کریں بسم اللہ کر کے. میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں، آپ زبردستی ان کو جسٹیفائی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حضرت، میں تو کہہ رہا ہوں شہباز شریف کا ساری عوام جو ہے وہ انتظار کر رہی ہوگی اس وقت کہ بھئی اناؤنسمنٹ کیوں نہیں آئی. 123 کا رزلٹ یہ کچھ پہلے ہمارے پاس مختلف تھا، لیکن ابھی جہاں پہ جو رزلٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 63,953 ووٹ لے کر نواز شریف صاحب جیت گئے ہیں، اور افضال عظیم صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ کینڈیڈیٹ، انہوں نے 48,486 ووٹ لیے ہیں. ان کا بٹ صاحب کہا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہ صرف انہی کا کہا ہے، صرف انہی کا کہا ہے کہ یہ جیتے ہیں، ان کے ہمارے پاس کوئی پروف وغیرہ موجود ہے. نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں، انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کہا، وہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے کیا کہا ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے بہت بڑی خبر بریک کی ہے باجوہ صاحب، شہباز شریف جیت گئے ہیں، تو میں اس کے ساتھ چھوٹی سی آپ کو لے کے چلتا ہوں راجن پور کے علاقے میں. راجن پور کا حلقہ NA 187 جامپور 173 پولنگ سٹیشن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جو ہے وہ آ گیا ہے، اور اس بار بھی یہاں پر ایک بہت بڑی خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار عمار خان لغاری 51781 51,781 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہے، جبکہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سردار عاطف علی خان درشک 49,230 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ ہے. بٹی صاحب فرق صرف 2,000 کا فرق ہے. آواز اس کے مطابق بٹی صاحب کو پتہ چل گیا کہ آپ کیا باتیں جو ہے نا برابر آگے آپ کہہ رہے ہیں بٹی صاحب اٹھ گئے، بٹی صاحب اٹھ گئے میں فی الحال وہ کہہ رہے ہیں